بادشاہ توتنخامن صرف کنگ توت نے 1324 قبل مسیح کے لگ بھگ 19 سال کی عمر میں اپنی موت تک 10 سال تک مصر پر فرعون کی حیثیت سے حکومت کی۔ اگرچہ اس کی حکمرانی اپنے والد اخیناتن کی مذہبی اصلاحات کو تبدیل کرنے کے لیے قابل ذکر تھی، لیکن توتنخمون کی میراث کو اس کے جانشینوں نے بڑی حد تک مسترد کر دیا۔ وہ 1922 تک جدید دنیا کو بمشکل ہی جانتے تھے جب برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے کنگ ٹٹ کے مقبرے کو چھیڑا۔ مقبرے کے خزانے کا ذخیرہ، جس کا مقصد بادشاہ کے ساتھ بعد کی زندگی میں جانا تھا، نے قدیم مصر میں زندگی کے بارے میں ایک ناقابل یقین رقم کا انکشاف کیا اور توتنخمون کو دنیا کا سب سے مشہور فرعون بنا دیا۔ جینیاتی جانچ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کنگ توت عظیم فرعون امینہوٹپ III کا پوتا تھا اور تقریباً یقینی طور پر اخیناتن کا بیٹا تھا، جو مصر کی نئی بادشاہی سی 1550-1295 BC کے 18 خاندان کی تاریخ کی ایک متنازع شخصیت ہے۔ اخیناتن نے ایک ہی دیوتا، سورج دیوتا ایٹے کی پوجا کے حق میں صدیوں پرانے مذہبی نظام کو ختم کیا اور مصر کے مذہبی دارالحکومت کو تھیبس سے عمرنا منتقل کر دیا۔ اخیناتن کی موت کے بعد 2 مداخلت کرنے والے فرعونوں نے 9 سالہ شہزادے، جسے پھر توتنخاتن کہا جاتا تھا، نے تخت سنبھالنے سے پہلے مختصر طور پر حکومت کی۔ کیا اب جانتے ہیں؟ کارٹر کے سرپرست لارڈ کارناروون پہلی بار مقبرے میں داخل ہونے کے 4 ماہ بعد انتقال کر گئے، جس کے نتیجے میں صحافیوں نے فرعونوں کی لعنت کو مقبول بنانے کے لیے دعویٰ کیا کہ مقبرے کی دیواروں پر موجود آروگلفس نے کنگ ٹٹ کو پریشان کرنے والوں کو جلد موت کا وعد۔ توتنخامون نے اپنے دور حکومت کے اوائل میں اخیناتن کی اصلاحات کو تبدیل کر دیا، دیوتا امون کی عبادت کو زندہ کیا، تھیبس کو ایک مذہبی مرکز کے طور پر بحال کیا اور خالق دیوتا امون سے شاہی وفاداری کی عکاسی کرنے کے لیے اپنے نام کے آخر میں تبدیلی کی۔ اس نے خطے میں مصر کے قد کو بحال کرنے کے لیے اپنے طاقتور مشیروں اور آئے دونوں مستقبل کے فرعون کے ساتھ بھی کام کیا۔ کئی نظریات ہیں کہ کنگ ٹٹ کو 19 سال کی عمر میں کس چیز نے مارا تھا۔ وہ لمبا لیکن جسمانی طور پر کمزور تھا، اس کے بائیں پاؤں میں ہڈیوں کی بیماری تھی۔ وہ واحد فرعون ہے جسے تیر اندازی جیسی جسمانی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہوئے بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مصری شاہی خاندان میں روایتی افزائش نسل بھی ممکنہ طور پر لڑکے بادشاہ کی خراب صحت اور جلد موت کا سبب بنی۔ 2010 میں شائع ہونے والے DNA ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ توتنخامون کے والدین بھائی اور بہن تھے، اور یہ کہ کنگ توت کی اہلیہ ان کی سینامون بھی ان کی سوتیلی بہن تھی۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں مردہ پیدا ہوئیں۔ چونکہ توتنخمون کی باقیات نے کھوپڑی کے پچھلے حصے میں ایک سوراخ کا انکشاف کیا تھا، کچھ مورخین نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ نوجوان بادشاہ کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن حالیہ ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ یہ سوراخ ممی کرنے کے دوران ہوا تھا۔ 1995 میں CT اسکین سے پہ اس کے مرنے کے بعد مصری مذہبی روایت کے مطابق توتنخمون کو ممی کر دیا گیا، جس کا خیال تھا کہ شاہی جسموں کو محفوظ کیا جانا چاہیے اور بعد کی زندگی کے لیے انتظام کیا جانا چاہیے۔ ایمبلمس نے اس کے اعضا کو ہٹا دیا اور اسے رال سے بھیگی پٹیوں میں لپیٹ دیا۔ اس کے سر اور کندھوں پر 24 پاؤنڈ کا ٹھوس سونے کا پورٹریٹ ماسک رکھا گیا اور اسے گھونسلے کے برتنوں کی ایک سیریز میں رکھا گیا۔ 3 سنہری تابوت، 1 گرینائٹ سرکوفگس اور 4 سونا لکڑی کے مزارات، جن میں سے سب سے بڑا قبر کے تدفین کے کمرے میں بمشکل فٹ ہوتا ہے۔ اس کے مقبرے کے چھوٹے سائز کی وجہ سے مورخین کا خیال ہے کہ بادشاہ توت کی موت غیر متوقع طور پر ہوئی ہوگی اور اس کی تدفین کے ذریعے کی گئی، جو اس کے بعد فرعون بنا۔ مقبرے کے اینٹیک مبرز چھت پر 5000 سے زائد نمونے سے بھرے ہوئے تھے، جن میں فرنیچر، رت، کپڑے، ہتھیار اور 130 لنگڑے بادشاہ کی واکنگ لاٹھی